الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ رمضان 2019 میں کا دوسرا میں پارہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے سیقول السفہاء من الناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل کر دیا جائے۔ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو آپ چاہتے تھے کہ قبلہ چینج کر دیا جائے، تو اس پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا کہ نماز کے دوران اللہ نے آیتیں نازل کیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ پس آپ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیریے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ سے مسلمان آج تک بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر یہود و نصارہ نے بہت احتجاج کیا کہ انہوں نے تو وہ قبلہ تبدیل کر دیا جو انبیاء کا قبلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں ولکل وجہۃ ھو مولیھا، ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوا کرتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ اور آگے جا کے فرمایا کہ یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے کہ ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو، نیکی اسی پر منحصر نہیں ہے بلکہ نیکی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ تو چونکہ بہت زیادہ یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کو زبانی اذیت دی گئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ اور ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہا کرو کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہی آیات میں ان علماء کو وعید بھی سنائی گئی جو اللہ کے احکام کو، قرآن اور تورات اور انجیل کے احکام کو چھپاتے ہیں۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ وہ لوگ جو ہم نے جو کچھ نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان چیزوں کو جو لوگوں سے چھپاتے ہیں حالانکہ ہم نے تو اپنی کتاب میں بیان کر دی ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور حق کو بیان کر دیں۔ تو علماء کی توبہ کے 3 درجات ہیں، ایک یہ کہ توبہ بھی کریں، آئندہ کے لیے اصلاح احوال بھی کریں، اور جو غلط بیانی سے کام لیا ہے اس سے رجوع کا اعلان بھی کریں۔ یہ 3 درجات جب وہ مکمل کریں گے فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ فرماتے میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔ اسی میں اللہ نے عقیدہ توحید کو بھی بیان کیا، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک خدا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور پھر اس پہ دلائل قائم کیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین آسمان کی پیدائش، دن رات کے عدلنے بدلنے میں، اور جو پانی میں کشتیاں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کے لیے، اور آسمان سے جو پانی برسایا، اور طرح طرح کے زمین میں اللہ تعالی نے جانوروں اور چوپایوں کو پھیلا دیا، ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کا زمین آسمان میں مسخر ہونا، ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی پارے میں اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جیسے اللہ کے حرام کو حرام سمجھنا فرض ہے، اسی طرح شریعت نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو اس کو حلال سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مشرکین اپنی طرف سے چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہم بہت سی چیزوں کو خود سے اپنے مزاج کی وجہ سے غلط سمجھتے ہیں۔ جب اللہ نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو اس کو حلال سمجھنا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس پارے میں ایک بہت اہم آیت بھی ہے جس میں اسلام کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس میں منحصر نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو جیسے یہود و نصارہ، بس سارا زور اسی پر تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ ہونا چاہیے۔ فرمایا نیکی کا اصل نیکی یہ ہے آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اپنے عقیدے کو درست کرے، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، رشتہ داروں کا خیال رکھے، یتیموں کا، مسکین کا، مسافروں کا، والسائلین، اور جو مستحقین بھیک مانگنے والے ہیں جو مستحق ہیں، وفی الرقاب، اسی طرح لوگوں کو غلامی سے چھڑانے میں، اور نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور جب ایگریمنٹ کرے تو اس کو پورا کرے، اور تنگ دستی اور بیماری میں اور جنگ میں صبر سے کام لے۔ اولئک الذین صدقوا، فرمایا یہ لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سلطنت کو چلانے کے لیے، ایک ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جو کچھ جس کو تدبیر انتظام مملکت کہا جاتا ہے اصطلاح میں، اس سے متعلق بھی احکام دیے۔ ان میں ایک حکم قصاص کا، اسلام نے حکم دیا کتب علیکم القصاص فی القتل، کہ قتل میں برابری ہے،
جان کے بدلے جان ہے. ہاں اگر کوئی مقتول اس کے وارث خود معاف کرنا چاہیں تو ان کو اجازت ہے. تو اسلام میں اگر کوئی جان کر کسی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ اس صورت میں، اس آیت میں اور اس پارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. روزے کی فرضیت بھی بیان کی گئی. کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اور روزے میں رمضان کے ساتھ دعا کا ایک بڑا رشتہ ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب کوئی بندہ مجھ سے پوچھے میرے بارے میں، اے نبی آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو بتا دے میں اس کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ دعا کے لیے مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا کو سنوں گا. ابتدائی اسلام میں رمضان کی راتوں میں زوجہ کے قریب جانے پر پابندی تھی، تو وہ پابندی بھی اللہ نے اٹھائی. فالآن باشروہن، کہ اپنی زوجہ کے قریب جا سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لیکن ساتھ ساتھ اولاد طلب کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کثرت اللہ کی نظر میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ نے زوجہ کے قریب جانے کا حکم دیا اس نیت کے ساتھ کہ اس سے اولاد پیدا ہو اور نسل پیدا ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام مملکت کے لیے ایک حکم دیا. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس، اور حاکموں کو رشوت دے کے دوسروں کا مال ہتھیانے کی کوشش نہ کیا کرو. اس سے بھی اللہ نے منع کیا. جہاد کا بھی حکم دیا لیکن فرمایا کہ ولا تعتدوا، جہاد میں اعتدال سے کام لینا ہے، اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا. حج کی فرضیت بھی نازل کی گئی اسی صورت میں اور اسی پارے میں. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے دوران کوئی بیہودہ بات، کوئی فسق و فجور، لڑائی جھگڑا، اس سے اجتناب کرنا ہے اور زاد راہ ساتھ لے کر جانا ہے. اور اگر حج کرنے کے بعد تم وہاں کوئی تجارت کرنا چاہو تو اس پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں وہاں اگر بزنس بھی کریں گے تو یہ تو حج ضائع نہ ہو جائے. تو بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، تجارت ہے، جہاں چاہو جا کے کرو تم. اسی میں حکم دیا گیا ایمان والوں کو ایک بہت اہم، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. صحابہ کرام نبی سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم مال کہاں خرچ کریں، تو اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلے فللوالدین والاقربین، سب سے پہلے اپنے والدین ہیں، پھر قریب سے قریب رشتہ دار، پھر یتیم، پھر مسکین اور پھر مسافر. تو یہ وہ درجات ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ جہاں اپنے مال کو خرچ کرنا ہے. شراب کی حرمت بھی نازل کی گئی. فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ شراب میں بہت بڑا گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدوں سے بڑھ کر ہے. نکاح سے متعلق اور طلاق سے متعلق احکام بھی اس پارے میں بہت ڈیٹیل میں ہیں. نکاح سے متعلق پہلا حکم وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح مشرک عورت، مسلمان عورت کسی مشرک مرد سے بھی نکاح نہیں کر سکتی. ہاں اہل کتاب یہود و نصارہ اس سے مستثنی ہیں دوسرے صورت میں جس کو بیان کیا گیا کہ مرد، مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب کے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. مگر جو اہل کتاب کے علاوہ غیر مسلم ہیں ان سے نہ مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے نہ عورت نکاح کر سکتی ہے. حالت حیض میں زوجہ سے ہم بستری کو حرام قرار دیا گیا اور یہ بتایا کہ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو پھر اس کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جاؤ وہی حرث سمجھ کے، یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مقصد بھی نسل میں اضافہ ہے. للذین یؤلون من نسائہم، عرب میں عورتوں پہ کچھ ظلم ہوا کرتے تھے، جو یعنی بیویوں پہ ظلم ہوا کرتے تھے، ان مظالم کا بھی دفعیہ کیا گیا. اس میں ایک ظلم یہ ہوتا تھا کہ مرد قسم اٹھا لیتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اور مدتوں پھر اس کے قریب نہیں جاتا تھا، وہ لٹکی رہتی تھی. تو قرآن نے حکم دیا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، اگر کسی شخص نے قسم اٹھا لی کہ میں 4 مہینے بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا یا 4 مہینے سے زیادہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 مہینے تک انتظار کیا جائے گا. اگر وہ قسم توڑ دے تو ٹھیک ہے، نہیں توڑتا تو وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، تو یہ قسم نہ توڑنا اس کا طلاق کہلائے گا. یعنی پھر اسلام نے اس پہ طلاق کو واقع کیا کہ اگر مرد طلاق نہ بھی دے مگر وہ قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا تو 4 مہینے بعد خود بخود طلاق پڑ جائے گی تاکہ عورت کہیں اور نکاح کر سکے اور مرد عورت کو لٹکا نہ سکے. اس کو اصطلاح میں ایلا کہا جاتا ہے. عدت کے حکام بیان کیے گئے کہ طلاق یافتہ عورت 3 دفعہ جب تک حیض نہیں آ جاتا وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی.
3 ماہواریاں اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور پھر عرب میں ایک ظلم یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ لوگ درجنوں طلاقیں دے کے بھی بیوی کو رکھا کرتے تھے، تو اللہ نے اس حکم کو بھی ختم کیا اور حکم دیا طلاق مرتان، 2 مرتبہ طلاق کے بعد تمہیں حق ہے امساکم بمعروف او تسریح باحسان، کہ تم روک بھی سکتے ہو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ فإن طلقها، اگر تیسری طلاق تم نے دے دی، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تو یہ عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ عدت گزرنے کے بعد یہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کرے۔ فإن طلقها، اگر دوسرا مرد اس کو طلاق دے دے تو پھر یہ دونوں پہلے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، جس کو شرعی حلالہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ 3 طلاق کے بعد مرد کے ہاتھ میں معاملہ نہیں رہے گا، وہ بہلا پھسلا کے بھی عورت سے دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ مرد طلاقیں دیتے تھے اور پھر رجوع کرتے رہتے تھے، کوئی حد ہی نہیں تھی اور عورت لٹکی رہتی تھی، اور بعض دفعہ طلاقیں دیتے اور پھر جب عدت ختم ہو کے عورت کا نکاح ختم ہوتا، کہیں اور شادی کرنا چاہتی تو اسے چکنی چپڑی باتیں کر کے دوبارہ بہلا پھسلا کے شادی کر لیتے تھے۔ تو اس طرح سے عورت یرغمال بن جاتی تھی، کیونکہ عورت کی طبیعت میں نرمی رکھی ہے، وہ چکنی چپڑی باتوں میں بڑی جلدی آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس کا انتظام کیا کہ اب یہ نہیں، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو 3 طلاقوں کے احکام بھی بیان کیے گئے کہ 3 طلاقوں کے بعد مرد رجوع نہیں کر سکتا، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اکٹھی 3 دی ہوں یا الگ الگ مجلس میں دی ہوں۔ ان آیتوں میں ہر قسم کی 3 طلاقوں کو سے بیوی کو جو ہے وہ حرمت مؤبدہ کے ساتھ حرام کیا گیا ہے۔ ایک اور ظلم یہ ہوا کرتا تھا کہ شوہر بیوی کو طلاق دیتا، عدت ختم ہونے سے پہلے وہ کیا کرتا تھا کہ فوراً رجوع کرتا تھا اس نیت سے تاکہ یہ کہیں اور شادی نہ کر سکے۔ اس کا بھی دفعیہ کیا گیا اور کہا گیا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، کہ رجوع اس نیت سے تو کر سکتے ہو کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس نیت سے کہ اس کو لٹکا کے چھوڑ دو گے، اس نیت سے تمہارے لیے رجوع کرنا حرام ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، اب عورت اگر کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے تو پہلا شوہر اس کو نہیں کرنے دیتا تھا، خاندان نہیں کرنے دیتا تھا کہ تمہیں تو طلاق ہو گئی، تمہارے تو بچے ہیں۔ تو اللہ نے اس پہ بھی پابندی لگائی کہ اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو معاشرے کو یا سابق شوہر کو یا اس کے والدین کو یا کسی کو بھی اسے نکاح سے روکنے کا قطعاً کوئی حق حاصل نہیں ہے، اور بتایا کہ یہ وہ حکام ہے جو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو فالو کریں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ شوہر اگر مر جائے تو عورت کی عدت کتنی ہوگی یہ بھی بیان کیا گیا۔ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن عورت کی عدت ہے، اس عدت کے دوران وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی۔ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، اس کی مدت کیا ہے یہ بھی بیان کیا گیا، حولین کاملین، کہ 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ عدت کے دوران نکاح کا پیغام بھیجنے پر بھی پابندی لگائی کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے، شوہر مرتا ہے، ابھی اس کی عدت باقی ہے، تو آپ عدت کے دوران نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے، ہاں گول مول طریقے سے اشارتاً کنایتاً پیغام بھیج سکتے ہیں۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ اگر کسی عورت کا مہر متعین نہیں تھا اور رخصتی سے پہلے اس کو طلاق دے دی جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو متعوہن، کچھ سامان اس کو دینا پڑے گا، اور اگر مہر متعین تھا تو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یعنی اگر آپ نے ایک مہر 1 لاکھ روپے رکھا اور ابھی رخصتی ہوئی نہیں، آپ نے طلاق دے دی، تو 50,000 روپے آپ کو بیوی کو دینے پڑیں گے، آدھا مہر۔ اسی طرح ان آیات میں جہاد، پچھلی امتوں میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک قوم پیدا ہوئی تھی بنی اسرائیل میں، ایک نبی آئے، انہوں نے جہاد کا حکم دیا، اور اسی قوم میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، ان کا قصہ بیان کیا گیا، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو وقت کے پیغمبر نے حکم دیا کہ اللہ کے راہ میں لڑو، تو وہ لے تو لال سے کام لینے لگے جیسے کہ ان کی عادت تھی، اور پھر بالآخر تیار ہوئے تو اللہ نے طالوت کو ان کا امیر بنایا اور حکم دیا کہ طالوت کی معیت میں تم جہاد کرو، لڑو۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ اس ایک نہر آئے گی، اس کے پانی تم نے نہیں پینا، مگر زیادہ تر لوگوں نے منع کے باوجود پانی پی لیا، تو وہ جہاد سے عاجز آ گئے اور میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ بہت تھوڑے لوگ تھے جو ڈٹ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے اور ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور وقتل داؤد جالوت، اور انہی میں ایک شخص تھے جن کا نام داؤد تھا، انہوں نے بڑی بہادری سے لڑائی کی اور جالوت کو قتل کیا۔ تو اللہ نے آپ کو حکمت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی، اور اللہ نے آپ کو بیت المقدس کی حکومت دے کے آپ کو بنی اسرائیل کا خلیفہ بنا دیا، بادشاہ۔